مضمون ہے یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور اس کو کس طرح سے ہم مینج کر کے زندگی کو چلا سکتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر بندہ کوئی بھی کام جب شروع کرتا ہے تو بیٹھ کر پہلے اس کی لاگت کا حساب لگائے اور پھر کہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ اسے بنانا شروع کرے اور پھر وہ راستے میں رہ جائے. راستے میں کب لوگ رہتے ہیں؟ آج کے کلام میں یہ سیکھیں گے. جب بہت سارے کام لوگ شروع کرتے ہیں لیکن سنسیئر کسی پہ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سنسیئر وفادار کسی پہ بھی نہیں ہوتی. سو خدا کا مقدس کلام مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 14واں باب خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے. تو جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ آج ایک بلڈنگ کی تعمیر کرنا، اور یہ خدا کے ہیکل کے بارے میں آج نہمیہ کا ہم دیکھیں گے. اور پھر جو اپنے کام کاج ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں، وہ گھر کی بلڈنگ ہو سکتی ہے. اور تیسرا جو ہے، ہم خود زندہ خدا کا مقدس ہے اور ہم اس کی ہیکل ہیں. تو تینوں طرح سے خدا کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے. ہماری زندگی جو ہے یہ بھی تو ایک بلڈنگ ہے نا، یہ بھی خدا کی ہیکل ہے، خدا کی عمارت ہے. تو لکھا ہے 14ویں باب میں آیت نمبر 25 سے، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر تو میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. ہاں جی، میرا شاگرد. ایک شاگرد کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ پہلی جو بات بتائی گئی ہے کہ خداوند کی پیروی کرنے کے لیے اپنے ماں اور باپ اور بیوی اور بچوں سے بڑھ کر میرے پیچھے چلے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ خداوند کے پیچھے چل رہے ہیں تو ان سارے لوگوں کو آپ نظر انداز کریں. نہیں، ایسی بات نہیں. مطلب یہ ہے کہ کئی بار ان چیزوں کو لوگ بہانہ بناتے ہیں. ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو لوگ بہانہ بناتے ہیں. جیسے ایک شخص آیا تھا خدا کے پاس، اس نے کہا، خدا میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ میں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اور پھر میں تیرے پیچھے آؤں گا. تو یسوع نے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے آ، تو میری بادشاہی کی خبر پھیلا. تو مطلب یہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ڈیڈ باڈی پڑی اور یسوع سے کہتا تو جا کے منادی کر. نہیں، ایسی بات نہیں. بات یہ تھی کہ جو بھی گھر کے اندر پیدا اٹھا ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ماں باپ کو سنبھالے گا، اور میراث کے اندر جب حصے ہوتے تھے تو ایک حصہ ماں باپ کا بھی ہوتا تھا اور جو اس کو سنبھالتا تھا وہ اس کو ملتا تھا. تو یہ بڑے کی ڈیوٹی تھی. تو اس نے کہا، میں خدمت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ جائیداد کا جو بٹوارا ہو جائے، کوئی 4 پیسے تو آ جاتے پھر خدمت بھی کرنا ہوتا. تو کئی بار ہم یہی سوچتے رہتے ہیں، فلاں کام کر لیں تو پھر ہم توبہ کریں گے، فلاں کام کر لیں تو پھر جو ہے نا ہم خدا کی خدمت شروع کریں گے، ہم فلاں کام پہلے کر لیں، پیسہ بہت سارا جمع کر لیں تو پھر ہم خدا کی خدمت کریں گے. تو ہوتا کیا ہے؟ کئی بار ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو خدا نے کہا کہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر مطلب یہ ہے کہ ترجیح آپ نے مجھے دینی ہے، تو پھر آپ جو ہے میرے شاگرد ہو سکتے ہو. اور جو بھی اپنی سلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے
وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. یسوع کے پیچھے چلنا جو ہے یہ دکھ میں سے گزرنا، مشکلوں میں سے گزرنا اور اس کی پیروی کرنا. ضروری نہیں کہ آپ کو بہت بڑی آپ کو کوئی آفر دے کے آئے جی آپ خدا کی خدمت کریں، ہم آپ کو 1,00,000 روپے سیلری دیں گے اور آپ خدا کی خدمت کریں. نہیں ہو سکتا ہے آپ کو پرابلم میں سے بھی گزرنا پڑے. کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے. برج کا انگلش میں ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک بڑا ٹاور جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں یا کوئی بھی بلڈنگ ہے اس طرح سے، اس کا حساب کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں. لیکن یاد رکھیں بے شک اپنے طور پر ہم بہت سارے کام کرتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح مندی خداوند کی طرف سے ہے. ہاللیلویا. فتح مندی خداوند کی طرف. آپ کا کام گھوڑا تیار کرنا ہے، آپ کا کام کسی کام کا آغاز کرنا ہے. مدد آپ کو آسمان سے ملے گی. ہاللیلویا. مدد کہاں سے ملے گی؟ تو یہاں پر کیا لاگت کا حساب کر لیں. لاگت سے مراد اب کیا یہاں پر لیں گے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر لاگت بے شک یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر لاگت ایک اور بھی ہے جو پہلے حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اور وہ ہے کہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر میری پیروی کے لیے تیار ہونا. ہاللیلویا. ہر ایک چیز سے بڑھ کر میری. تو لاگت پھر کس طرح کی ہو گئی؟ ایک تو دنیاوی لاگت ہو گئی کہ بھئی یہ میں مکان بنا سکتا ہوں کہ نہیں بنا سکتا. ہاں جی، کیسے بنے گا مکان؟ لکھے اگر خداوند ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے، بیکار ہے. بھی آپ مکان اگر آپ دنیاوی وسائل پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، راستے میں جو بندہ مین کمانے والا ہے اگر اس کا یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی گارنٹی ہے کہ یہ گھر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ لاگت کا حساب لگا لے. یہاں پر دو طرح سے لاگت ہے، ایک تو جسمانی لاگت ہے، لیکن دوسری جو لاگت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پہ بھروسہ کرنا ہے، اس میں آپ نے پرفیکٹ پھر اترنا ہے، اس میں آپ نے پورا اترنا ہے. ہاللیلویا. تو یہ روحانی معنوں میں لاگت ہے کہ حساب کر لیں. اور ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں نیو ڈال دے کہ کام دے جاوے کوئی نہ. کیوں بھائی نیو ڈال کر کام کرے کوئی نہ، کام پہ جائے کوئی نہ، اوپر سے الٹے ایکسٹرا خرچے نکالے. بے مکان پہ بنانے کھانا پینا تو چنگا چاہیے نا. پھر آپ کو اپنی خواہشوں کو روکنا بھی پڑے گا. اپنی خواہشوں کو آپ کو اپنی پوری توجہ جو کام آپ کر رہے ہیں ٹارگٹ ہے آپ کو پوری توجہ اس پر لگانی پڑے گی. ہاللیلویا. پوری توجہ اس پر لگانی پڑے گی. اور پھر لکھا ہے اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا. بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن اس کو ماں باپ کی خدمت گزاری شروع کرتے ہیں. مثال ایک دے رہا ہوں، 2-4 دن تھے ذرا بابا خدمت کی تھی تو اس کے بعد ہاں پھر کوئی کاروبار شروع کیا. 2-4 دن تو صبح اٹھ کے ٹائم پہ گئے تو اس کے بعد پھر چھٹیاں مارنا شروع کر دی. یہ کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی اتفاق نہیں ہے.
زندگی کو منزل پر آپ نے پہنچانا ہے. بیاہ شادی کر لیے, بچے خدا نے دے دیے, آگے ان کی پڑھائی لکھائی کا فکر ہی کوئی نہیں. لوگ کہہ رہے بچے تو خدا نے دے دیتے تو ہے سارے مطلب آوارہ گردی پیدا کی تھے. ان کی تعلیم و تربیت ہی کوئی نہیں, تو لوگوں کو کیا بن گئے؟ لوگوں کا مذاق بن گئے. یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے کو جاتا ہے اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں, جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے. اس میں بھی ایک اہم چیز ہے جہاں سے آپ کو مدد آئے گا, وہ خدا کی وفاداری. وہ کیا ہے؟ خدا کی. علیشا نبی کے دنوں میں لکھا ہے کہ سامریہ کو گھیرا ہوا تھا دشمنوں نے آ کے. اس کا خادم کہتا استاد جی یہ تو بہت سارے لوگ ہیں, ہم تو مارے جائیں گے. ہم کیا ہوں گے؟ آپ کا دیکھیں, آپ کا روحانی معنی کیا ہے؟ لکھے نا فوج کا حساب لگانا. اس میں بھی یہ تمثیل ایک دنیاوی سی آپ کو نظر آتی ہے, لیکن آپ نے اپنے توجہ روحانی معنوں سے نہیں ہٹانی. اگر جسمانی فوج سے ہی فتح مندی ہوتی تو وہ بہت ہے, اور علیشا اور اس کا خادم تو 2 اکیلے بندے اور لوگ سارے سوئے ہوئے تھے. صبح صبح وہ نکلے تھے. اس نے کہا استاد جی یہ تو بڑی فوج ہے, صبح صبح گھیرا ہوا ہے انہوں نے. اور وہ خوف زدہ تھا. اس نے کہا اچھا ذرا آنکھیں اٹھا کر سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ. خداوند نے اس کی آنکھوں کو کھولا اور اس نے دیکھا 8 رتھوں کے ساتھ فوج ہی فوج ہے. ان کا استاد جی یہ کہاں سے آ گئے ایک دم سے, یہ تو بہت زیادہ ہے. ہاللیلویا. سو فوج کا حساب لگا لے. آپ کی فوجوں کا تعلق آسمانی بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ, رب الافواج کے ساتھ ہے, جہاں سے آپ کو کمک آئے گی, آپ کو مدد آئے گی. ہاللیلویا. اپنی توجہ اوپر رکھیں اور زندگی میں سکون سے چلتے جائیں. ہاللیلویا. ہوں گے کئی لوگ آپ کے گرنے کے منتظر کہ دیکھتے ہیں بھائی بڑا ایتھنشی کی بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا, بڑی 4 دن توبہ کیتی ہے جی, ہون کتے گئے تواڈے پائی مشن والے بھائی کتے گئے ہو؟ پھر وہ انہاں نے سانوں پہلے ہی پتا سی, انہاں نے پھر اس اتنے ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اور لکھا ہے نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا. ابلیس کے قدموں میں جھک جانا یہ کوئی زندگی ہے؟ خداوند کے ساتھ بڑھے اور پھر آگے بڑھتے جائے. ہاللیلویا. پھر آپ پولس جیسے کہتے ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا. وہ دنگلوں میں کشتی نہیں لڑتا تھا, ایمان کی کشتی کی بات کرتا ہے, اور میں نے اپنی دوڑ کو فتح مندی کے ساتھ ختم کیا. ہاللیلویا. سو اسی طرح سے ہماری زندگی, بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. روحانی بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ کا حصہ اور جائز بھی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑنی پڑے. سب کچھ لیکن ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. نمک اچھا تو ہے, لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ خداوند کی آس اور امید آج دنیا کے ایمانداروں پر ہے, اور دنیا کو وہ اپنا ٹیسٹ دینا چاہتا ہے. کیونکہ نمک کتنا ڈالتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ہڈیا میں تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن اتنی زیادہ سبزی میں یا اتنے زیادہ چاولوں کے دیگچے میں تھوڑا سا نمک اپنا ٹیسٹ رکھتا ہے. ہاللیلویا. لیکن اگر جن پر خدا کا بھروسہ ہے, اگر وہی لوگ ٹیسٹ لیس ہو جائیں, کھوئے پریشان, خوشخبری سے خالی, نجات سے دور, تو دنیا کو کیسے بچایا جائے؟ لکھا نہ زمین کے کام کر رہا نہ کھاد کے, لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں. جس کے کان ہو وہ سن لے.
جس کے کان ہو کہ اس تمثیل کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کے کلام میں سے ایک اور واقعہ ہم پڑھتے ہیں نہمیہ کی کتاب میں سے۔ کئی بار جن کو لوگ کمزور سے سمجھتے ہیں وہ اس دنیا میں بڑا کام کر جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اسرائیلی اسیری میں ہے، غلامی میں، لیکن ان میں سے ایک شخص ہے جس کا نام نہمیہ ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام نہمیہ ہے۔ اور نہمیہ کی ڈیوٹی ہے بادشاہ کے دربار میں، وہ وہاں پر ساقی، صفحہ نمبر 772 پر ہے میرے پاس نہمیہ کی کتاب۔ یہ تواریخ کے بعد آئے گی، سنہ 3 تواریخ، اس کے بعد نہمیہ کی کتاب ہے۔ 772 صفحہ نمبر ہے میرے پاس، پہلا باب۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے یروشلم سے۔ یروشلم کو بابلیوں نے جلا دیا ہوا تھا، آگ لگی ہوئی، شہر تباہ اور برباد تھا، لیکن خداوند پر بھروسہ کر کے ہم پھر سے ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، نئی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر آئے نہمیہ کے پاس کچھ لوگ، اور وہ دوسری آیت میں لکھا ہے، پہلے سے پڑھیں، 20ویں برس کسلیوں کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا۔ جب میں کہاں پر تھا؟ جب قصر سوسن کی بات آئے گی تو اس سے مراد ایران لیا جائے گا۔ میں تو کیپٹل میں تھا، قصر سوسن میں تھا۔ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اور صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے۔ کہاں پر ہے؟ مصیبت اور اگر دیکھیں نا کہ جیسے حالات چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، خداوند کی مرضی، خداوند کی مرضی کوئی نہیں، خداوند کی مرضی بہتری میں ہے۔ ہاللیلویا، خداوند کی مرضی پڑے رہتے اسی حالات میں، ذلت میں، تو پھر ایسے ہی چلتے رہتا ہے۔ اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے۔ کئی بار حالات پر لوگ اتفاق کر لیتے ہیں، پھر ٹھیک ہے جس طرح چل رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک بندہ ہم دیکھتے ہیں محل کے اندر اس کی ڈیوٹی ہے، اور نہمیہ خواجہ اسرا ہے۔ کسی نہ کسی کو تو اٹھنا پڑے گا حالات بہتر کرنے کے لیے۔ خاندان کے اندر کسی نے سارے بیوقوفی دینا نہ اڑ گئے، کوئی نہ عقل مند ہو جڑا خاندان کو لے کر چل پڑے، یا زد بزدی ایک دوسرے سے کوئی ایک ہو۔ جب اس نے سنا کہ وہاں پر ہمارا جو شہر ہے وہ جلا ہوا ہے، ہمیشہ خدا کے شہر کی یروشلم کی یاد یہودیوں کو ستاتی تھی۔ ہم نے اس کو تعمیر کرنا ہے۔ پھاٹک جلے ہوئے، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا۔ ہاں جی، ماتم کرتا رہا اور کئی بار نا لوگ روزے تو پیدل ہی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بیمار ہے نہیں رکھ سکتا، یا کوئی بائبل میں لکھا جب تو روزہ رکھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ جب سے مطلب ہے کہ رکھے ہی نہ بندہ۔ آپ کی فائٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تبدیلی آئے تو پھر سنسیئر ہو، پھر آپ دعا میں وقت لگائیں، پھر اگر اس سے بھی سنگین مسئلہ ہے آپ روزے کے ساتھ خدا کی پرستش کریں، آپ ان مسائل کو خدا کے حضور میں لے کر آئیں۔ اور یہ نہمیہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، لکھا اس نے ماتم کرتا روزہ رکھ کر آسمان کے خدا کے حضور دعا کی سنجیدگی اختیار کر گیا
اور کہا اے خدا آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیط، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھ کر تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ۔ بے شک خدا سارا کچھ جانتا ہے، لیکن وہ بتا رہا تھا خداوند دیکھ یہ سچویشن کیا ہے۔ ہاللیلویا، خداوند دیکھ حالت کیا ہے، میرے پاس خداوند کھانے کو نہیں ہے، دیکھ حالت کیا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، خداوند دیکھ، میں تیری بندی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، خداوند ہمارے حالات کو بدل دے۔ لیکن کیا ہونا پڑے گا؟ سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے نہمیہ نے اپنے آپ کو پیش کی تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو اب رات دن، ہاں جی، کب رات اور پھر وہی گل آ جاتی، رات زندگی ضائع، تباہ حالی، رات دن فضولیات، کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ اور لکھا ہے اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں۔ اس کا پرسنل معاملہ کوئی نہیں ہے، وہ تو محل میں رہ رہا ہے، اسے کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن اس کے گھرانے کے لوگ، اس کی قوم کے لوگ ذلت میں جی رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا۔ غلامی میں کیوں گئے تھے؟ یرمیہ کو کہتا تھا باز آ جاؤ، لیکن وہ باز آنے کو تیار نہیں، اس لیے غلامی میں۔ کہانی کو شارٹ کرتے، اب ہوا یہ تھا، بادشاہ نے سے پوچھا نہمیہ تو بیمار بھی نہیں ہے لیکن تو اداس کیوں؟ بھئی ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ اسے کوئی بخار چڑھا ہوا ہے یا کوئی گردے میں پرابلم ہے، لیکن تو بجھا بجھا کیوں ہے؟ اس نے کہا ہمارے لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج شہر جلا ہوا ہے، اس شہر میں جہاں ہمارے باپ دادا کی قبریں ہیں وہاں پر تباہ حالی ہے۔ تو پھر لکھا اس نے خدا ان کے حضور دعا، آسمان کی طرف دیکھ، اوپر سے خدا ہے جو نیچے سب کچھ ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پر جب رابطہ اس کے ساتھ ہو جائے، وہ نیچے سب کچھ آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کئی بار آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کے لیے ورکنگ کر رہا ہے۔ آپ سوچتے یار یہ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں خدا نے مجھے چھوڑ دیا، خدا ورکنگ کر رہا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا تجھے بندے بھی دیتا ہوں، سامان بھی دیتا ہوں، جا اور یروشلم کو تعمیر کر۔ سو وہ گیا اور 11 دن وہ وہاں پر رہا۔ کتنے دن؟ اس نے غور و خوض کیا، سوچو خیالوں کو اکٹھا کیا، رات کو گدھے پر بیٹھ کر وہ نکلتا تھا، وزٹ کرتا تھا، اور اس نے پھر پلاننگ کی، اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور 52 دنوں کے اندر، کتنے دنوں کے اندر انہوں نے یروشلم کی فصیل بنا دی۔ ہاللیلویا۔ بہت سارے لوگ ایک کہہ سکتے ہیں ایک آدھے حالات ایک آدھے نہیں بدل سکتے، یہ بندہ دیکھیں جس حالات بدلنے والا آ گیا۔ اور جب وہ بنا رہا تھا تو اس میں خاص بات جو میں آپ کو جس کتاب کا نا مضمون ہے 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے، اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ اصل گل ہے میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ اس کی شفقت کا ہاتھ کسی سے نہ ہٹ جائے، باقی پھر تسی نہیں لے جانے۔ ہاللیلویا۔ باقی آپ
آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا. بائبل کالج میں بنا رہا ہوں, ابھی پھر کام شروع ہونے لگا. ہاللیلویا. میرے دل میں ایک بات تھی, کوئی اتنی بڑی جگہ تیرے لوگوں کی ہم خدمت کر سکیں. خداوند کی شفقت کا ہاتھ لکھا ہے مجھ پر. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, خداوند سے کہیں اپنی شفقت والا ہاتھ میرے اوپر بڑھا. ہاللیلویا. مینو کلیا نا یہ ہوا پا خدا. اس میں اینڈ پہ ہم کہتے ہیں نا میرے سر اتے, میرے سر, اس کا ہاتھ آپ کے سر سے نہ ہٹے, پھر آپ نہیں لیے. یہاں پر بھی نہمیہ کہتا ہے اس کی شفقت کا ہاتھ میرے اوپر تھا, جو اصل کامیابی کی وجہ تھی. بادشاہ نے میری عرض قبول کی, تب میں نے دریا پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیے, اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا تھا. اور جب سنبلت ہارونی اور ابونی غلام توبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا کہاں آیا ہے, تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے. یہ کوئی ٹولہ ہوتا ہے جو کبھی بھی نہیں چاہتا ایس محلے سے ترقی ہو جائے, ایس خاندان سے ترقی ہو جائے. مطلب اسی چودھری بڑے رہیے تے لوگ ساڈے ہمیشہ انڈر پریشر ہی جائے. وہ آپ بھی زمانے کو جتیاں کھاتے رہے تے لوگ تے چلو کھا ہی رہتے ہیں. یہاں پر 2-4 بندے تھے. ایک بندہ بنانا چاہتا ہے یروشلم کو, لیکن یہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ رنجیدہ تھے. اور میں یروشلم پہنچ کر 3 دن رہا, پھر میں رات کو اٹھا, میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی, جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا. اصل میں اس رویا کا بخشنے والا خدا ہے جس نے نہمیہ کو تیار کیا تھا کہ بگڑا ہوا شہر مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میرے لوگوں کی تباہ حالی مجھ سے. خدا اپنے خادموں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو لیتا ہے کہ چلو دنیا کو کلام کے وسیلہ سے بدل دیں. 19ویں آیت میں لکھا ہے, اب یہ سارے بھائی لگے کام میں. پر جب سنبلت ہارونی اور امونی توبیہ اور عربی چشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حکارت کرنے لگے. ہاں جی, کس میں اڑانے لگے؟ ہو سکتا ہے آپ کو کام شروع کریں, آپ کے بھی کئی لوگ ٹھٹھے اڑائیں. آپ کو روحانی کام شروع کریں, آپ گھر کی تعمیر شروع کریں, آپ کسی بچے کی شادی کا پلان کریں. اینڈ کئی ہوتے ہیں دیکھا گے بلا بڑی شادی کر دے رہے. آپ کسی سے شکوہ نہ کریں, نظر کہاں پر رکھیں؟ جیسے نہمیہ کہتا ہے خدا کی شفقت کا ہاتھ میرے اوپر تھا, چپ کر کے ٹور دے جاؤ. ہاللیلویا. چپ کر کے آپ خاموشی سے چلتے جائیں, اس کا ہاتھ آپ سے دور نہ ہو, باقی آپ ٹینشن نہ لیں. آج پھر نتیجہ کیا نکلا کہ خدا کے اس بندے نے کام کو شروع کیا, ٹھٹھوں میں اڑانے لگے. تم یہ کیا کام کرتے ہو, کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا, آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا. ہاللیلویا. کس کا خدا؟ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا. اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے, لیکن یروشلم میں نہ تو کوئی تمہارا نہ تو کوئی حصہ ہوگا نہ یادگار ہے. ان کا نہمیہ کے نام سے بائبل مقدس کے اندر آج پوری کتاب ہے. ہاللیلویا. لیکن جن لوگوں نے مخالفت کی تھی ان کا صرف نام ہی, آگے کہانی. حالانکہ اس بندے کے لیے تو آس بھی نہیں ہے, یہ تو خواجہ سرا ہے جس کا نام ہی آگے نہیں بڑھے گا, لیکن جس کے نام کو خدا اونچا رکھے, نہمیہ کا نام رہتی دنیا تک اونچا رہے گا, جسے لوگ بے نام کہتے ہیں. ہاللیلویا. خداوند آپ کو بھی آج لینا چاہتا ہے. کوئی بھی کسی کام کا آغاز کرے,
2025 میں بچوں کی شادیوں کا پلان کریں، گھر بنانے کا پلان کریں، کوئی کاروبار کرنے کا پلان کریں، خداوند کی شفقت کا ہاتھ آپ پر ہے۔ 2025 یہ خدا کے فضل کا سال ہے۔ کمک اوپر سے آنی ہے، تھلے بندے نظر آنے۔ پچھلے اتوار والے میسج میں یہ تھا، خدا کی راہ نظر موسیٰ آ رہا ہے، موسیٰ نے کام کیا کہ ایک نالا بھی کراس کر، لیکن سمندروں کو چیرنا، ایک اندیکھی شخصیت جو اس کے آگے رستے بناتی تھی، اس کا نام یہوہ خدا ہے، جو رستے بناتی تھی۔ آپ کے لیے بھی رستے بنتے جائیں گے۔ ایمان کے ساتھ اس کلام کو قبول کریں۔ خدا آپ کے ساتھ